بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم سامعین حضرات، آج ہم دیوبندیوں کے متکلم اسلام، مناظر اعظم اور مصنف کتب کثیرہ ساجد خان دیوبندی کے استاد الیاس گمن کی حقیقت آپ کے سامنے عیاں کرنے والے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، بد مذہب جتنا زیادہ القابات اپنے ساتھ لگا لے اور جس قدر جھوٹی ناموری کما لے، لیکن وہ بے غیرتی میں آگے ہو سکتا ہے، بے حیائی میں آگے ہو سکتا ہے، کذب اور دجل میں آگے ہو سکتا ہے، فراڈ میں آگے ہو سکتا ہے، اہل حق کے سامنے علمی میدان میں آگے نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ جن کے متکلم اسلام کی یہ حالت ہے، ان کے چھوٹے تو شیعی کوئی نہیں۔ یہی وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی اکابر دیوبند کی کفریہ عبارات کو اسلامی معنی پہنانے کی کوشش کی، دن رات ایک کیا، کتابیں لکھی، تقریریں کی۔ میں کہتا ہوں کہ تم اور تمہاری ذریت اور تمہارے بڑے 150 سال تو ہو چکا ہے کہ ان کفریہ عبارات کو یہ اسلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اب تک نہیں بنا سکے۔ 150 سال کیا 1500 سال ہو جائے، قیامت آ جائے گی، کفر کو اسلام نہیں بنا سکتے۔ گند ہے، غلاظت ہے۔ اس غلاظت کو جتنا عالی شان پیکٹس کے اندر پیک کیا جائے، لیکن جو ہی کھولو گے اندر سے گند ہی نکلے گا، غلاظت ہی نکلے گی۔ جیسی تعویلیں کی جائیں، حقیقت یہ ہے کہ اکابر دیوبند کی عبارات کفریہ ہیں اور وہ گستاخی پہ مبنی ہیں۔ احباب اسی وقار، آج ہم تحذیر الناس کی کفریہ عبارات آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، اور الیاس گمن نے جو ان عبارات کی تعویلات پیش کی ہیں، ہوائی باتیں چھوڑی ہیں، انشاءاللہ ہم آج آپ کے سامنے ان کو زمین بوس کر دیں گے۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تحذیر الناس کی وہ کفریہ عبارات آپ کے سامنے پیش کی جائیں، پھر الیاس گمن کے کلکس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں اور ان کا جواب دیا جائے تاکہ افہام و تفہیم میں آسانی ہو۔ تو آئیے تحذیر الناس کی عبارت سمجھتے ہیں۔ بانی دارالعلوم دیوبند مولوی قاسم نانوتوی اپنی ملون زمانہ کتاب تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 4 کے آخر میں لکھتا ہے، 100 عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی خاتم النبیین ہونے کا جو مطلب ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کا زمانہ سب سے آخری ہے، اس معنی کو عوام کا خیال قرار دیا۔ غور کیجئے، یہی معنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث طیبہ مشہورہ متواترہ سے مفہوم ہوتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ اس معنی کو عوام کا خیال کہا جا رہا ہے، اور یہی معنی ہے جس کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1200 صحابہ کرام شہید کروائے، جنگ یمامہ ہوئی۔ یہی وہ معنی ہے جو تمام مفسرین 1500 سال کی کتب تفاسیر دیکھی جائیں، ہر تفسیر کے اندر یہی معنی بیان کیا گیا ہے خاتم النبیین کا، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ اس معنی کو عوام کا خیال قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں آگے اہل فہم نے جو معنی بیان کیا، وہ اہل فہم کون ہے؟ وہ حضرت نانوتوی صاحب ہیں، اور جو اس کو بچانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں صرف وہی ہیں۔ پوری امت نے جس معنی پہ اجماع کیا، اتفاق کیا، اس کو عوام کا خیال کہہ کے رد کر دیا، ایک نیا معنی پیش کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ یعنی جو اہل فہم ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ کون ہے؟ وہ حضرت ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں۔ تو یہ خاتم النبیین کا جو اجماعی معنی تھا اس کو مسترد کر دیا، اس کے مقابلے میں اپنا معنی لے آیا، اور یہ دیوبندی کتب کے اندر موجود ہے کہ خاتم النبیین کا جو اجماعی معنی ہے، اس کو جو شخص چھیڑے گا، اس میں جو تعویلیں کرے گا، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو کہتا ہے مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ کیوں فضیلت نہیں؟ اس پہ ہم بات کریں گے الیاس گمن کے کلپ سننے کے بعد، تاکہ بات آسانی سے سمجھ آئے۔ ابھی اگر ہم بات کریں تو یہ قبل از وقت ہوگا۔ آگے لکھتا ہے، پھر مقام مدح میں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ جو آیت ہے جس میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر ہے، یہ مقام مدح ہے۔ مقام مدح کے اندر اوصاف مدح میں سے کوئی وصف ہونا چاہیے، جبکہ یہ جو معنی ہے حضور
آخری نبی ہے خاتم النبیین کا، اس میں تو کوئی فضیلت نہیں، یہ وصف جو ہے اوصاف مدح میں سے نہ ہوا، پھر یہ معنی مقام مدح میں کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ صریح الفاظ کے اندر حضور کی ختم نبوت زمانی کا انکار ہے کہ بلا رسول اللہ و خاتم النبیین یہ مقام مدح ہے، اور خاتم النبیین کا جو معنی عوام کے خیال میں ہے اس میں فضیلت نہیں، مقام مدح میں فضیلت والا معنی ہونا چاہیے، تو یہ معنی یہاں پر درست ہو ہی نہیں سکتا، سرے سے انکار کر دیا اور صراحتاً انکار کیا۔ آج بھی دیوبندی اس سے آنکھیں چرائے ہوئے ہیں، ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ آگے دیکھیے، کہتا ہے ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجئے تو البتہ خاتمیت باعتبار تأخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے۔ کیسی بات ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک صورت ہے کہ یہاں سے خاتم النبیین کا آخری معنی مراد لیا جا سکتا ہے، وہ کون سی صورت؟ کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ آیت جہاں آئی ہے اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجئے اور اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ قرار دیں تو تب خاتمیت باعتبار زمانی درست ہو سکتی ہے، ورنہ درست نہیں ہو سکتی۔ اب آگے کیا لکھتا ہے، آگے بھی دیکھیے، مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی کہ اس میں ایک تو خدا کی جانب نعوذ باللہ زیادہ گوئی کا وہم ہے، آخر اس وصف میں اور قد و قامت، شکل و رنگ و حسب و نسب و سکونت وغیرہ اوصاف میں جن کو نبوت اور فضائل میں کچھ دخل نہیں، کیا فرق ہے؟ یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس مقام کو مقام مدح نہ کہیے اور اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے، تب حضور کی خاتمیت باعتبار زمانی سمجھی جا سکتی ہے۔ کہتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ کون سی؟ کہ اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیں اور اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ قرار دیں، یہ ماننے کے لیے اہل اسلام میں سے کوئی تیار نہیں۔ جب اہل اسلام میں سے کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تو پھر خاتمیت باعتبار زمانی یہاں پر کیسے درست ہو سکتی ہے؟ یہ ہے مقام مدح سب کے نزدیک۔ جب یہ مقام مدح ہے تو یہاں پر وصف ایسا ہونا چاہیے جو اوصاف مدح میں سے ہو، جبکہ یہ اوصاف مدح میں سے نہیں ہو سکتا، تو صراحتاً حضور کی ختم نبوت زمانی کا اس عبارت کے اندر رد کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ اب مزید عبارات پیش کرنے سے قبل الیاس گومن کا آپ کلپ سماعت فرمائیے کہ وہ کیسی من گھڑت تعویلیں اور ہوائی باتیں پیش کر رہے ہیں۔ شریعت نے اعتراض کیا، احمد رضا خان نے تحذیر الناس کو پیش کیا، کہا جی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت زمانی کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ منکر ہیں۔ وہ عبارت کون سی پیش کرتے ہیں؟ عبارت سن لیں، میں جواب تھوڑی دیر بعد دوں گا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس پہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد توجہ رکھنا حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ لکھا ہے تحذیر الناس میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو مولانا قاسم فرماتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ یہ قضیہ فرضیہ ہے جس پر لو داخل ہے، اور لو کا استعمال یہ آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ آپ دیکھیں اعتراض کتنا مضبوط ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فساد نہیں، کیوں؟ تعدد آلیہ نہیں، تو انتفاع ثانی ہے بوجہ انتفاع اول کے۔ حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے یہ اول ہے، ختم نبوت فرق نہیں پڑتا یہ ثانی ہے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ثانی کی نفی کیا ہوگی؟ آپ طلبہ ہو، کیا ہوئی؟ فرق پڑے گا۔ آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن نبی نہیں آئے گا تو پھر فرق پڑے گا۔ مولانا قاسم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی آنا ضروری ہے، مرزا نے کہا میں آ گیا ہوں، دروازہ انہوں نے کھولا، نکلا اسے مرزا ہے، تو یہ تو دیوبندیوں کا جرم ہے۔ اب دیکھو سوال بظاہر کتنا مضبوط ہے، میں آگے اس کو چلا لوں، یہ جواب اسی کے ساتھ میں ملا دیتا ہوں، بعد در آگے پھر چلاتے ہیں، اس جملے کا مطلب کیا ہے میں بعد میں سمجھاتا ہوں۔ یہ لو والا جواب سننے، ہم نے کہا تمہیں نحو کا تیسرا حصہ آتا ہے، ہمیں نحو کے تینوں حصے آتے ہیں۔ شرح جامی میں ہے وَلَهَا استعمال ثالث، لو کا ایک استعمال اور بھی ہے تیسرا، وہ کیا ہے؟ لو آتا ہے تاکید ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ یہ الفاظ جامی کے نہیں، الفاظ میرے ہیں، ہماری عبارت اور ہے، میں بات سمجھا رہا ہوں۔ لو آتا ہے تاکید ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ مجھے گالی بھی دیں گے میں تب بھی دعا دوں گا، اور اگر گالی نہیں دیں گے تو پھر ضرور دعا دوں گا۔ یہ لو ہے، لو اہنتنی اکرمتک، اگر تو میری تذلیل کرے گا میں تب بھی تیری عزت کروں گا، اور اگر میری تذلیل نہیں کرے گا تو بڑھ کے۔ یہ ہے لو کا استعمال۔ مولانا فرماتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے ختم نبوت میں تب بھی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر نہ آئے تو پھر یقیناً نہیں پڑے گا، تو یہاں نفی ہو رہی ہے، اس بات نہیں ہو رہا۔ احباب ذی وقار، آپ نے سنا
اپنی طرف سے یہ سوالات کرتے بھی ہیں اور ان کے جواب بھی دیتے ہیں اور ان کو بریلویوں کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ چلو ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا سوال ہے کہ لو انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے بسبب انتفاع اول، لو کو لے کے کہ یہاں پر عبارت کے اندر اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پر اگر آیا ہے، اگر لو کا معنی ہے تو یہ اعتراض کیا۔ چلو ہم اس اعتراض کو لے لیتے ہیں کہ لو انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے بسبب انتفاع اول۔ کیا مطلب؟ حضور آخری نبی ہیں، اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر حضور کے بعد نبی نہ آئے، انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول ایسے ہی بنے گا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی نہ آئے تو پھر تو خاتمیت میں فرق پڑے گا۔ جب خاتمیت میں فرق پڑتا ہے تو مرزے کو آنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ قاسم نانوتوی نے دروازہ کھولا اور اس سے کیا مرزا نکل آیا۔ یہ اعتراض بنایا انہوں نے، اور پھر اس کا جواب کیا دیا؟ جواب دیتا ہے کہ تمہیں نحو کا تیسرا حصہ آتا ہے، ہمیں نحو کے تینوں حصے آتے ہیں۔ کیسے بھائی؟ متکلم اسلام ہے اور پھر اس کو قاسم نانوتوی کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ ان کو نحو کے تینوں حصے آتے تھے۔ کیا کہ جامی میں لکھا ہے وَلَهَا اسْتِعْمَالٌ ثالث، کہ لو کا ایک تیسرا استعمال ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ لو تاکید ثانی کے لیے آتا ہے بسبب انتفاع اول کے، یعنی دوسرے کی تاکید کے لیے آتا ہے پہلے کے نفی کی وجہ سے۔ اب یہ جواب دیا کہ یہاں پر لو کا تیسرا استعمال ہے، یعنی تاکید ثانی کے لیے کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا، اگر نہ آئے پھر تو بدرجہ اولا نہیں فرق پڑے گا۔ یہ مفہوم نکالا۔ میں کہتا ہوں اے متکلم اسلام صاحب، یہ آپ جن کو بچانے کے لیے تعبیریں کر رہے ہیں، کیا وہ قاسم نانوتوی بھی مانتا ہے کہ یہاں پر لو تیسرے معنی میں ہے؟ اگر وہ خود کہہ دے کہ یہاں پر لو کا حقیقی معنی مراد ہے، پھر کیا کرو؟ پھر اس کو گستاخ مان لو گے؟ تم کہو گے نہیں، ہم تو کبھی ان کو گستاخ ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور دھویا ہوا ہے، ہم گستاخوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے، ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بے وفائی کر دیں گے، لیکن اپنے مولویوں کو کبھی گستاخ نہیں کہیں گے۔ یہ تمہارا نظریہ ہے۔ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ قاسم نانوتوی خود مانتا ہے کہ یہاں پر لو جو ہے یہ انتفاع ثانی کے لیے بسبب انتفاع اول۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہی عبارت جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں صفحہ نمبر 5 پہ ہے۔ ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے، یہاں اگر آ رہا ہے جو لو کا معنی ہے، کہتا ہے ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجئے تو البتہ خاتمیت باعتبار تاخر زمانی درست ہو سکتی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی۔ اب دیکھو یہاں پہلی چیز کیا ہے کہ اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے، یعنی خاتم النبیین کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجئے، یہ معطوف علیہ اور معطوف، یہ پہلی چیز ہو گئی، تو البتہ خاتمیت باعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے، یعنی حضور کا آخری نبی ہونا، آپ کا زمانہ جو ہے سب سے آخری زمانہ ہے، یہ والا معنی وخاتم النبیین سے کب درست ہو سکتا ہے؟ جب اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح میں سے نہ قرار دیجئے۔ آگے خود وضاحت کرتا ہے کہ یہاں پر لو کس کے لیے ہے، کہتا ہے دیکھیے اگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی کہ اس میں ایک تو خدا کی جانب نعوذ باللہ زیادہ گوئی ہے کا وہم ہے، یعنی کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کوئی بھی یہ چیز ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ مقام مدح نہیں ہے، یہ اوصاف مدح میں سے نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ اس کو مقام مدح کا غیر ماننے کے لیے تیار نہیں، اس وصف کو اوصاف مدح کا غیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہاں پر وہ معنی کیسے درست ہو سکتا ہے؟ پیچھے خود کہہ چکا ہے۔ پھر مقام مدح میں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ یعنی جب عوام اور اہل اسلام اس مقام کو مقام مدح کا غیر نہیں قرار دیتے اور اس وصف کو اوصاف مدح کا غیر نہیں قرار دیتے تو پھر تأخر زمانی والا معنی کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ وہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ انتفاع ثانی کے لیے بسبب انتفاع اول کے خود حضرت مان چکے ہیں، جبکہ ان کو بچانے کے لیے متکلم اسلام تعویلیں کر رہے ہیں۔ والا ہے استعمال ثالث، کہ لو کا ایک تیسرا استعمال بھی ہے، یہاں تیسرے استعمال ہے کہ لو تاکید ثانی کے لیے ہے بسبب انتفاع اول۔ قاسم نانوتوی خود کہہ رہا ہے کہ یہاں پر لو جو ہے وہ انتفاع ثانی کے لیے بسبب انتفاع اول، لو کا حقیقی معنی ہے، جبکہ حضرت اس کو بچانے میں لگے ہوئے۔ جتنا مرضی بچا لو،
خود تو تم ان کی صف میں شامل ہو جاؤ گے، گستاخوں کی صف میں شامل ہو جاؤ گے، پر کفر یا عبارت کو اسلام کا معنی نہیں پہنا سکتے۔ اگلا کلپ سنیے۔ گزارش سمجھ آ گئی؟ سوال کا جواب تو حل ہو گیا نا۔ اب میں جو ان نے بات کی اس پہ چلتا ہوں، جو ان نے لکھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ جو بات لکھی ہے وہ سمجھیں، ہم حضور پاک کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور آپ کے بعد کسی زمانے کسی مکان میں نئے نبی آنے کے قائل، اگر کوئی نیا نبی آنے کا قائل ہو ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نئے نبی ہوں گے یا پرانے؟ اس لیے میں نیا نبی کہہ رہا ہوں۔ کبھی میں کہتا ہوں نبی پیدا نہیں ہوگا، کبھی میں کہتا ہوں نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ نیا اور پیدائش کا مقصد ان سوالوں کے جوابات کو ختم کرنا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں یہ بات بڑی اہم ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی مدح فرمائی ہے، اور مقام مدح پہ فرمایا خاتم النبیین۔ اب اگر آپ خاتم النبیین کا معنی کرتے ہو کہ آپ آخری نبی ہیں تو یہ آپ کی مدح نہیں ہے۔ کیوں؟ تقدم اور تأخر میں بالذات کوئی وجہ فضیلت نہیں ہوتی کہ بعد والا افضل ہے یا پہلے والا افضل ہے۔ پہلے یا بعد میں آنا اس میں کوئی وجہ فضیلت نہیں، کوئی اور وجہ ہو تو پھر افضل بنے۔ حضرت صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں، علی المرتضیٰ آخری خلیفہ ہیں، تو خاتم الخلفاء افضل ہیں یا اول خلفاء افضل ہیں؟ اول۔ نماز پڑھیں تو ایک صف اول ہے، ایک صف آخر ہے، صف اول افضل ہے، صف آخر افضل ہے، تو خاتم النبیین حضور کی فضیلت کیسے بن گئی؟ اب مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ خاتمیت ایک جنس ہے، اس کی ایک نوع خاتمیت زمانیہ ہے اور ایک اس کی نوع خاتمیت ذاتیہ ہے۔ خاتمیت زمانیہ کا معنی یہ ہے آپ کا آخری زمانہ ہے، آپ کے بعد کسی زمانے میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب بتاؤ ختم نبوت زمانی کا انکار کیا یا نہیں؟ بولو، کیا ہے نا؟ اس کلپ کے اندر خاتمیت کو جنس اور اس کی دو انواع قرار دی، اس پہ تو ہم اگلے کلپ کے بعد بات کرنے والے ہیں۔ چند چیزیں اس میں بیان کی گئی جو قابل غور ہے۔ ایک یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، پھر آگے خود وجہ بتاتا ہے کہ میں نایا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ پرانے ہوں گے، نایا نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے میں تب بھی کہتا ہوں کہ پیدا نہیں ہوگا تاکہ اعتراض نہ ہو۔ تو پیدا ہونے والے لفظ پہ حضرت سمجھتے ہیں کہ اعتراض ہو سکتا ہے، یہ محل اعتراض ہے لفظ، جس چیز کو حضرت محل اعتراض قرار دے رہے ہیں۔ ان کے ممدوح قاسم نانوتوی جو ہیں جن کو یہ بچانے کے لیے نکلے ہیں، وہ خود یہی لفظ لکھ رہے ہیں۔ دیکھیے صفحہ نمبر 34 پہ کیا لکھا ہے۔ کہتا ہے بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ تو یہاں پیدا ہو کا لفظ ہے، جس کو آپ بولنا مناسب نہیں سمجھ رہے، جس پہ سمجھتے ہیں کہ اعتراض ہوں گے، اس سے راستہ کھلے گا۔ آپ کا ممدوح اور جس کو آپ بچانے کے لیے نکلے ہیں وہ یہی لفظ بول رہا ہے۔ یا تو آپ اس کی سنت پہ عمل کرتے ہو یہی الفاظ کہیں، یا تو پھر جو اس نے یہ الفاظ کہیں ان کا رد کریں، اس کو بچائیں نہیں۔ یہ دوگلا پالیسی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات کہتا ہے تقدم اور تأخر میں بذات کچھ فضیلت۔ کیا فضیلت تم نے رکھنی ہے؟ مالک کریم اگر تقدم میں فضیلت رکھ دے تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ اگر مالک کریم تأخر میں فضیلت رکھ دیں تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اول خلیفہ ہوئے تو ان کے اول ہونے میں افضلیت ہے، اور محبوب علیہ السلام آخر الانبیاء ہوئے تو سرکار علیہ السلام کے خاتم الانبیاء ہونے میں فضیلت ہے، اللہ نے رکھی ہے، تم کون ہوتے ہو؟ اور پھر کہتا ہے کہ دیکھیں پہلی صف نماز کی افضل ہے اور بعد والی جو ہے وہ مفضول ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پہلی صف اس لیے افضل ہے کہ اس کو شارع علیہ السلام نے افضل قرار دیا، یہاں پر تقدم میں افضلیت ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں نماز جنازہ ہے تو نماز جنازہ کے اندر آخری صف کو فضیلت دی گئی ہے، تو پتہ چلا کہ تقدم اور تاخر میں فضیلت ہو سکتی ہے۔ کب؟ جب شارع علیہ السلام قرار دیں، مالک کریم جب ان میں فضیلت رکھ دے۔ جب مالک کریم نے محبوب علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا، اس میں فضیلت رکھی، تو تم کون ہوتے ہو جو کہو کہ اس میں فضیلت کیسے ہو سکتی ہے، اس میں کوئی فضیلت نہیں؟ یہ سب بکواس ہے جو تم اپنے اس گستاخ کو بچانے کے لیے کر رہے ہو۔ آخر میں کہتا ہے کہ خاتمیت ایک جنس ہے اور اس کی دو انواع ہیں۔
ایک خاتمیت باعتبار تاخر زمانہ اور دوسرا خاتمیت بالذات۔ پھر خاتمیت باعتبار تاخر زمانہ کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ خاتمیت زمانی کا مطلب یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے، آپ کا زمانہ آخری زمانہ ہے، آپ کے بعد کسی زمانے میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ اپنی طرف سے گاڑ کے قاسم نانوتوی کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ وہ یہی مانتے تھے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے جو آخر میں جملہ کہتا ہے، وہ آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، کہتا ہے کہ بتاؤ ختم نبوت زمانی کا انکار ہوا یا اس بات ہوا؟ پوچھتا ہے کہ انکار ہوا یا اس بات ہوا؟ آگے جو طلباء ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، کہتے طلباء ہو نا بولو۔ پھر ساتھ خود ہی کہتا ہے انکار ہوا نا، مطلب انکار ہوا، کہنا یہ چاہتا تھا کہ اقرار ہوا، اس بات ہوا، لیکن اللہ نے زبان پہ حق جاری کر دیا کہ اقرار نہیں ہوا بلکہ انکار ہوا، خود کہہ دیا انکار ہوا نا۔ دیکھیں آپ غور کر سکتے ہیں کہ مالک کریم ان کی زبانوں کو بھی ان کے کنٹرول میں نہیں رہنے دیتا، جب یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ اگلا کلپ سماعت فرمائیے۔ خاتمیت کون سی ہے؟ زمانیہ، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور خاتمیت کی ایک نوع ہے خاتمیت ذاتیہ۔ دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک ذاتی ہوتی ہے، ایک عرضی ہوتی ہے۔ کسی کی ذاتی چیز وہ ہوتی ہے جو اس کو بلا واسطہ ملے، اور کسی کی عرضی وہ ہوتی ہے کہ جو بل واسطہ ملے۔ سورج روشن ہوتا ہے تو زمین روشن ہوتی ہے، تو سورج کی روشنی بلا واسطہ ہے اور زمین کی روشنی بواسطہ ہے، سورج ہے، شروع ہوتی ہے وہیں جا کے ختم ہوتی ہے۔ میں یہاں ٹارچ جلاؤں اور اس سے روشنی نکلے اور دیوار پہ گرے، اب جب میں ٹارچ بند کروں گا تو روشنی واپس ٹارچ کے اندر بند ہو جائے گی۔ یہ ٹارچ سے نکلی ہے اور ٹارچ کے اندر آ کر ختم ہو گئی ہے۔ سورج سے روشنی نکلتی ہے اور رات میں سورج میں واپس چلی جاتی ہے۔ ہمارے پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ حضور کی نبوت بلا واسطہ ہے اور باقی انبیاء کی نبوت بل واسطہ ہے۔ میں اب اس پہ دلائل نہیں دے رہا، مولانا نانوتوی نے تحذیر الناس میں اس پر 5 دلائل پیش فرمائے ہیں۔ ہمارے نبی کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ ایک دلیل وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن کریم میں ہے، نبیوں سے وعدہ لیا۔ پھر فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے کلمہ پڑھنا ہے، تو جو کلمہ پڑھے اس کا کلمہ بالعرض ہوتا ہے، اور جس کا پڑھے اس کا کلمہ بالذات ہوتا ہے۔ جس پر ایمان لائیں اس کا ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لائے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے۔ یہ مولانا نے ایک دلیل، میں اس کو نہیں چھیڑ رہا، پھر دلیل پھیل جاتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں حضور کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے، اور ماں بھی ذات سے شروع ہوتی ہے، ذات پہ ختم ہوتی ہے۔ حضور کی نبوت حضور سے شروع ہے، حضور پہ ختم ہے۔ خاتمیت ذاتیہ کا معنی یہ ہے، ہمارے ہاں نبوت چلی بھی حضور سے ہے، ختم بھی حضور پر ہے، چلی بھی حضور پر ہے، ختم بھی۔ تو خاتمیت جنس ہے، اس کی ایک نوع خاتمیت زمانیہ اور ایک نوع خاتمیت ذاتیہ۔ حضور کی نبوت خاتمیت ذاتیہ بھی ہے، ان کے بعد کسی زمانے میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی نبی آ بھی جائے وہ خاتمیت زمانیہ کے خلاف ہوگا، یہ بھی کفر ہے، لیکن خاتمیت ذاتیہ کے خلاف کفر بھی نہیں ہوگا۔ اس کو بچانے کے لیے خاتمیت کو جنس قرار دیا، پھر اس کی 2 انواع، ایک خاتمیت باعتبار زمانی اور دوسری خاتمیت بذات۔ اب خاتمیت باعتبار زمانی کو بھی ثابت کر رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آخری زمانہ ہے، حالانکہ وہ خود قاسم نانوتوی جو پہلی میں نے عبارت پڑھی ہے صراحتاً کہہ چکا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہو سکتا۔ آخری نبی تب ہو سکتا ہے جب اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجئے اور اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ قرار دیجئے۔ لیکن اہل اسلام یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، جب یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو پھر حضور کے خاتم النبیین کا یہ معنی کہ سرکار علیہ السلام آخری نبی ہیں یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے، اس کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو وہ واضح طور پر جس کو یہ دوسری نوع بنا رہے ہیں کہ خاتمیت باعتبار زمانی، اس کا انکار کر چکا ہے، لیکن یہ اس کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ خاتمیت زمانی کے بھی وہ قائل ہیں۔ کس طرح وہ قائل ہیں؟ صراحتاً جب اس نے کہہ دیا اتنا تم من گھڑت تعویلیں کرو اور اپنی منمانیاں کرتے رہو، اس کو بچانے کی کوشش کرو، وہ نہیں بچ سکتا۔ اس نے ختم نبوت زمانی کا انکار کیا ہے اور قادیانی کے لیے چور راہ کھولی ہے۔ اس کے بعد مرزا قادیانی دجال نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ حملہ کیا، اعلان نبوت کیا، اس کو راستہ دکھانے والا یہی قاسم نانوتوی تھا۔ ان چیزوں کا حال یہی ہے کہ اس عبارت کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، اس کتاب سے نکال دو اور مان لو کہ ہمارے بڑے سے غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، کفر ہوا ہے، اس کا معاملہ اس کے حوالے ہے، ہم جو ہے اس سے دستبردار ہوتے ہیں، تب تمہاری جان بچ سکتی ہے، ورنہ تم بھی گستاخوں کی صف میں کھڑے ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، غلامی رسول میں جینا اور غلامی رسول میں مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔